ایک دفعہ کی بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے بیچ خطبہ دے رہے تھے۔ ان کا خطبہ بہت اثردار تھا اور لوگ ان سے بہت متاثر ہوئے۔ خطبے کے بعد ایک شخص نے ان سے پوچھا، یا نبی اللہ، کیا اس دنیا میں آپ سے بھی زیادہ کوئی عالم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس یقین کے ساتھ کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور سب سے زیادہ علم ان کے پاس ہے، جواب دیا، نہیں، مجھ سے زیادہ کوئی عالم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب پسند نہیں آیا، کیونکہ اللہ ہی سب سے زیادہ علم والے ہیں۔ اللہ نے ان پر وحی نازل فرمائی اور فرمایا، اے موسیٰ، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ہے جو آپ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنی غلطی مانی اور اللہ سے اس بندے کے پاس جانے کی اجازت طلب کی تاکہ وہ اس سے علم حاصل کر سکیں۔ اللہ نے فرمایا، وہ دو سمندروں کے ملنے کی جگہ مجمع البحرین پر ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک ساتھی یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور ایک بھنی ہوئی مچھلی کو سفر کے لیے توشہ کے طور پر لیا۔ ان سے کہا گیا تھا کہ جہاں مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی جائے وہی جگہ ان کے ملنے کی ہوگی۔ لمبا سفر کرتے ہوئے وہ مجمع البحرین پہنچے، ایک جگہ آرام کرنے کے لیے رکے۔ اس وقت مچھلی تھیلے سے گر کر زندہ ہو گئی اور چلتی ہوئی سمندر میں چلی گئی۔ یوشع بن نون نے یہ دیکھا، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے۔ جب وہ آگے بڑھے اور تھک گئے تب حضرت موسیٰ نے یوشع سے کہا، ہمیں ہمارا کھانا دو، ہم تھک گئے ہیں۔ یوشع بن نون کو تب مچھلی یاد آئی اور انہوں نے شرمندگی سے کہا، یا نبی اللہ، جب ہم اس چٹان کے پاس تھے تب مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی اور میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا۔ حضرت موسیٰ نے فوراً پہچان لیا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں انہیں خضر علیہ السلام سے ملنا تھا۔ وہ اسی راہ پر واپس لوٹ گئے۔ وہاں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ نے انہیں سلام کیا۔ خضر علیہ السلام نے پوچھا، اس زمین پر سلام کہاں سے؟ حضرت موسیٰ نے اپنا تعارف کرایا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ حضرت موسیٰ نے کہا، ہاں۔ پھر انہوں نے آگے کہا، کیا آپ مجھے اپنے علم میں سے سکھانے کے لیے ساتھ لے سکتے ہیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے؟ خضر علیہ السلام نے جواب دیا، اے موسیٰ، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ میرے پاس ایک ایسا علم ہے جو اللہ نے مجھے سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے، اور آپ کے پاس ایک ایسا علم ہے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے جو میں نہیں جانتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو جب تک میں آپ کو کسی چیز کے بارے میں خود نہ بتا دوں تب تک آپ سوال نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام راضی ہو گئے اور ان کا سفر شروع ہوا۔ وہ سمندر کے کنارے چلتے رہے جب تک کہ انہیں ایک کشتی ملی۔ کشتی والوں نے خضر علیہ السلام کو پہچانا اور انہیں بنا کرائے کے کشتی میں بٹھانے کی اجازت دے دی۔ جیسے ہی کشتی بیچ سمندر میں پہنچی، خضر علیہ السلام نے ایک کلہاڑی لی اور کشتی میں چھید کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر فوراً کہا، آپ نے کشتی میں چھید کر دیا، آپ نے اسے ڈوبنے کے لیے کیا ہے، آپ نے بہت ہی بری حرکت کی ہے۔ خضر علیہ السلام نے جواب دیا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرمندگی سے کہا، مجھے میری بھول پر مت پکڑیے اور میرے کام کو مشکل مت بنائیے۔ خضر علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور وہ آگے بڑھ گئے۔ جب وہ کشتی سے اتر کر آگے بڑھے تو انہوں نے ایک لڑکے کو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو پکڑا اور اسے مار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے سے کہا، آپ نے ایک معصوم جان کو قتل کر دیا جبکہ اس نے کسی کو نہیں مارا تھا، آپ نے بہت ہی برا کام کیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے جواب دیا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر میں اس کے بعد کوئی سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے، اب آپ میری طرف سے ایک عذر یعنی ایکسکیوز پا چکے ہیں۔ ان کا سفر جاری رہا جب تک کہ وہ ایک بستی میں پہنچے۔ انہوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا، لیکن انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ جب وہ وہاں سے جانے لگے تو خضر علیہ السلام نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی، اور انہوں نے بنا کسی مزدوری کے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हैरानी से कहा, ये लोग जिन्होंने हमें खाना तक नहीं दिया, आपने उनके लिए दीवार बनाई। अगर आप चाहते तो इस काम के लिए उनसे मजदूरी ले सकते थे। खिज़र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अब ये मेरे और आपके बीच जुदाई का वक्त है। अब मैं आपको उन चीज़ों के पीछे की हिकमत बता दूं जो आपके लिए सब्र करना मुश्किल था। खिद्र अलैहिस्सलाम ने बताया, कश्ती जहाँ तक कश्ती का ताल्लुक़ है वो कुछ गरीब लोगों की थी जो समंदर में काम करते थे। उनके आगे एक जालिम बादशाह था जो हर कश्ती को ज़बरदस्ती छीन लेता था। मैंने कश्ती में छेद इसलिए किया ताकि वो ख़राब हो जाए और बादशाह उससे ना छीन सके और बाद में वो लोग उसे ठीक कर सकें। और जहाँ तक उस लड़के का ताल्लुक़ है, उसके माँ बाप नेक थे और मुझे डर था कि वो लड़का बदलकर उन्हें बुराई और कुफ्र की तरफ ले जाएगा, इसलिए मैंने उसे मार दिया ताकि अल्लाह उन्हें उससे बेहतर, पाकीज़ा और ज़्यादा मोहब्बत करने वाली औलाद दे। और जहाँ तक दीवार का ताल्लुक़ है, वो उस बस्ती में 2 यतीम लड़कों की थी। उसके नीचे उनके बाप का दफन किया हुआ खजाना था। उनका बाप एक नेक आदमी था, इसलिए आपके रब ने चाहा कि वो लड़के बड़े हो जाएं और अपना खजाना निकाल सकें। ये सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, ये अल्लाह की तरफ से हुक्म था। ये सब सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को समझ आया कि खिद्र अलैहिस्सलाम के हर अमल के पीछे अल्लाह की मर्जी और एक गहरा मकसद था जो ज़ाहिरी तौर पर समझ से बाहर था। इस सफ़र से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत बड़ा सबक सीखा कि अल्लाह का इल्म हर चीज़ को घेरे हुए है और हर वाक़े के पीछे एक हिकमत होती है, चाहे वो हमारी समझ से बाहर ही क्यों ना हो। इस कहानी का सबक ये है कि ज़िंदगी में जब अजीब और समझ से बाहर चीज़ें होती हैं तो हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और सब्र करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह हर चीज़ के पीछे एक बेहतरीन मंसूबा रखता है।